بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیعہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازاروں میں ضروریات سامان خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویرانی سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بہت اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے بولا، دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہروں سے بدحالی مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی، زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں دروازے کی اور سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گھر اندر سے بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتے ہو؟ 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، موجود ہوں کہ ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اس قرار میں جائز ہوتا ہے کہ ہمارا 4 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت ربیعہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ بھی لیے، ان میں سے اور 200 کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلمان رحمۃ اللہ علیہ، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ پاک تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور اللہ ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت حبیب بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفے میں ہی رکا رہا۔ جب حج ہو چکا تو قافلہ میرے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنا حج سے محروم رہ جانے کا بہت افسوس ہوا اور رنج بھی ہوا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول کرے اور تمہارے تمام اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ آپ ایسے شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو خود ہمارے ساتھ حج میں شامل تھا؟ میں بڑے تعجب سے ان کو دیکھتا رہا اور اس بات سے انکار کرتا رہا۔ تو اس میں سے ایک میرے دوسرے ساتھی نے کہا، تو کیا تم ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ تو کیا تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے تھے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے اور تمہارا حج بھی قبول فرمائے۔ تو پھر وہ کہنے لگے، تو تم بھی تو ہمارے ساتھ عرفات میں تھے، مینا میں تھے۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ یوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حج قبول فرمائے۔ تو وہ کہنے لگا، تو میں اپنے ساتھیوں کو اس بات کا انکار کرتا رہا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی تھے، کیا مدینہ منورہ میں نہیں تھے؟ کیا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت کر رہے تھے، باب جبریل سے باہر لوگوں کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، اس پہ مہر لگی ہوئی، جس کی مہر پہ لکھا ہوا تھا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لو اپنی تھیلی۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی،
اپنا وظیفہ پورا کیا، اس سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ ہے کیا۔ اس کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلمان، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تم نے حج کیا ہے، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی تم نے خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا گیا، 600 درہم کے بدلے میں 600 دینار اشرفیاں عطا کی گئیں۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ محترم عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے، جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے اور جو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے میں اس کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے، اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے اور ایسے غریب لوگوں کی مدد کیجیے جو لوگ شرم کے مارے کسی سے مانگ نہیں سکتے، جو شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو ڈھونڈیے اور ان کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔